اور سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ قیامت کے دن سب سے پہلے نماز کا پوچھا جائے گا، اور جس کی نماز اچھی نکلی تو اس کے سارے اعمال اچھے ہیں، اور جس کی نماز اچھی نہ نکلی تو وہ بہت خطرے میں ہے۔ نماز کا پوچھا جائے، اور نماز جو بندہ چاہتا ہے اس کی اچھی ہو جائے، اس نماز میں 3 چیزیں اچھی کر لے۔ نماز میں 3 چیزیں اچھی کر لے۔ ایک وقت آئے گا اس کی ایسی نماز ہوگی جیسے کہ رجال الغیب کی ہے، ایسی نماز ہوگی جیسے کہ اولیاء صالحین کی ہے، بڑی بڑی ہستیوں کی نماز ہے۔ جو نماز میں 3 چیزیں اچھی کر لے، ایک رکوع، صحیح رکوع ہو، اور ایک سجدہ، صحیح سجدہ ہو، اور ایک نماز میں نظروں کی حفاظت۔ نماز میں نظروں کی حفاظت۔ رکوع میں نظریں کہاں ہوں گی، قیام میں نظریں کہاں ہوں گی، سجدے میں نظریں کہاں ہوں گی، التحیات میں نظریں کہاں ہوں گی۔ نماز میں نظروں کی حفاظت، نماز میں نظروں کی حفاظت۔ اور فرمایا جو نماز میں نظروں کی حفاظت کر لیتا ہے اس سے نماز کے باہر نظروں کی حفاظت کی توفیق خود بخود مل جاتی ہے۔ جو نماز میں نظروں کی حفاظت کر لیتا ہے اسے نماز کے باہر نظروں کی توفیق خود بخود مل جاتی ہے۔ نظروں کی حفاظت کی توفیق، اس میں محنت نہیں کرنی پڑتی۔ محنت کرنے کا میدان نماز ہے، نماز کے باہر نہیں ہے۔ محنت کرنے کی مشق نماز ہے۔ نماز میں محنت کرنی چاہیے، اور نماز محنت کی مشق ہے۔ رکوع پہ محنت، رکوع کرنا نہیں، اس پہ محنت، اور سجدے پہ محنت۔ ساری عمر نماز پہ محنت کرتا گیا کہ میری ایک نماز تو ایسی ہو جو انبیاء کرام والی، میری ایک نماز تو ایسی ہے جو امام زین العابدین والی، میری ایک نماز تو ایسی ہو جو صدیق اکبر، فاروق اعظم، عثمان غنی، حیدر کرار جیسی، میری ایک نماز تو ایسی ہو جو کربلا کی نماز تھی۔ ہر طرف دشمن اور آگ اور خون، بس 2 چیزیں۔ اور دشمن اسباب کی دنیا میں طاقتور، وہاں بھی نہ سجدہ چوکا نہ نماز چوکی۔ جس کے سجدے نہیں چوکے، یاد رکھنا، اور جس کے نماز نہیں چوکی، جس کی، یہ میں کسی بڑی ہستی کی بات کر رہا ہوں، ان کا نام بھی بتاتا ہوں۔ جس کے سجدے نہیں چوکے اور جس کی نماز نہیں چوکی، کربلا جیسی آزمائش کی جگہ پہ، کربلا جیسی آزمائش کی جگہ پہ جس کے سجدے نہیں چوکے، جس کی نماز نہیں چوکی، وہ حسینی ہے، وہ حسنی ہے،
وہ حیدری ہے، اسے ان ہستیوں سے نسبت ہے، ورنہ فرمایا قیامت کے دن وہ ہستیاں کہیں گی تو نسبتیں تو اپنے ساتھ لگائیں، پر جو نسبتوں کی وجہ ہم چھوڑ کے گئے تھے وہ کہاں ہے؟ اگر نماز کوئی ایسی چھوڑنے کی چیز ہوتی تو کربلا کے میدان سے بڑی کوئی مجبوری کے لمحات نہیں تھے، اور اگر نماز کوئی ایسی چھوڑنے کی چیز ہوتی، حضرت عثمان غنی پہ پانی بند کر دیا، پانی بند کر دیا، گھر میں بند کر دیا، ان کو جو تلوار کی ضرب لگائی وہ قرآن پہ گری، اور قرآن کی اس آیت پہ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، آج بھی وہ قرآن پاک ترکی کے عجائب گھر میں پڑا ہے، میں دیکھ کے آیا ہوں۔ اگر تو نماز کوئی ایسی ہوتی تو پھر یہ اس سے بڑی مجبوری کے نہ دن ہے، نہ اس سے بڑی مجبوری کے کوئی لمحے ہیں، نہ اس سے بڑی مجبوری کی کوئی راتیں۔ نماز تین چیزوں پہ محنت ہے، پہلے تو نماز پہ محنت ہے، پھر نماز کی تین چیزوں پہ محنت ہے۔ ساری عمر نماز کے رکوع پہ محنت کرنی پڑے گی، سجدے پہ محنت کرنی پڑے گی، نماز کے اندر